سلمان صاحب، سینیٹر عرفان صدیقی صاحب نے بہت سخت زبان استعمال کی ہے پی ٹی آئی کے لیے، اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ اور علیمہ خان صاحبہ ایک بڑی سگنیفیکنٹ بات کر رہی ہیں، وہ کہتی ہیں جب بھی ہم کال کی بات کرتے ہیں تو یہ باتیں شروع ہو جاتی ہیں کہ خان کی رہائی ہو رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، اگر آپ عرفان صدیقی صاحب کی بات کر رہے ہیں وہ تو ان سے متعلق ہے، لیکن جب احتجاجی تحریک کا آپ نے سوال اٹھایا تو میرے خیال پچھلے 2 ہفتوں میں ہم اس پہ اپنا تفصیلی ایک تبصرہ کر چکے ہیں، ایک ترجیح دے چکے ہیں، اور میں اسی پہ کاربند ہوں۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جب کوئی کسی پولیٹیکل پارٹی نے احتجاجی تحریک چلانی ہوتی ہے، احتجاج کرنا ہوتا ہے، تو پارٹی کی صفوں کے اندر ایک تحریک نظر آتی ہے، تحریک محسوس ہوتی ہے۔ میرا نہیں خیال، جو میں نے لاسٹ ویک کہا تھا میں اب بھی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ وہ ایک پولیٹیکل پارٹی ضرور ہے، اس کا ایک ووٹ بینک ضرور ہے، کہ یہ جو احتجاج کے مختلف مراحل ہوتے ہیں، اور ماضی کے اندر خان صاحب کا بڑا ایکسپیرینس ہے، اس لیے کہ جب ماضی کے اندر وہ احتجاج کرتے تھے، مزاحمت کرتے تھے، تو انہیں پتہ ہے کہ ان کے پیچھے کیا ہوتا تھا اور کہاں سے اعلیٰ شہری ملتی تھی۔ اب ایسی کوئی کیفیت نہیں ہے، لہٰذا کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ البتہ میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ خان صاحب کے جو ٹویٹس آئے ہیں پچھلے 2-3 روز کے اندر، جو بیانات آئے ہیں، اس میں ایک فرسٹریشن ضرور نظر آتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت نہیں، اسٹیبلشمنٹ کو میری ضرورت ہے۔ یہ ایک انوکھی بات انہوں نے کی ہے۔ دیکھیں، بات ہے کہ اس وقت حکومت یا اسٹیبلشمنٹ ان کے درمیان ایک مکمل ہم آہنگی نظر آ رہی ہے، جس کی وجہ سے ان پہ فرسٹریشن اتاری ہے، اور وہ پاک بھارت کشیدگی کی وجہ ہے۔ دیکھیں، پولیٹیکل پارٹیز کی اپنی ایک ورتھ ہوتی ہے، پولیٹیکل پارٹی کا اپنا ایک بیانیہ ہوتا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کسی ایک بات پہ بتا دیں کہ وہ یکسو ہیں یا سنجیدہ ہیں، اس لیے کہ جو وکلا قیادت انہوں نے دی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس وکلا قیادت کے تحریک انصاف کو پیارے ہونے سے وہ جو وکلا قیادت ہے وہ پاکستان کی سیاست میں تو ان ہو گئی ہے، وہ پارٹی پہ بھی حاوی ہو گئی ہے، لیکن ان وکیلوں نے نہ تو خان صاحب کی ریلیف کا کوئی بندوبست کیا ہے، نہ ان کے جیلوں کے اندر بند لوگ ہیں۔ وکلا قیادت کا امتحان ہے نا، دیکھیں یہ امتحان ہے، وہ امتحان دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ انہوں نے آج تک وہ وکلا قیادت کو تو پاکستان کی سیاسی پلیٹ فارم انہیں مل گیا تحریک انصاف کا، وہ پارٹی کے صدر بھی ہو گئے، سیکرٹری جنرل بھی ہو گئے، لیکن وہ وکلا قیادت پارٹی لیڈرشپ کے لیے یا پارٹی کارکنوں کے لیے یا پارٹی کے اسیران کے لیے کوئی ریلیف کا بندوبست نہیں کر سکی۔ لہٰذا میں بڑے کھلے طور پہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جیسے میں نے پچھلے ہفتے کہا تھا کہ جب اگلے ہفتے ہم بیٹھے ہوں گے صورتحال یہی ہوگی، اب جب ہم اگلے ہفتے بیٹھے ہوں گے تو کوئی پروگرام نہیں ہوگا۔ میں آپ کو آج ریکارڈ پہ کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ جس کیفیت میں خان صاحب نے اپنی پارٹی کو کھڑا کر دیا ہے، میں یہ نہیں کہتا آنے والے 2 مہینے کے بعد نئی صورتحال طاری ہو جائے تو کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن اس وقت جو صورتحال ہے، لیکن عید کے بعد تک ٹائم تو ہے نا، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ علی امین گنڈا پور صاحب کو کوئی ٹاسک بھی مل سکتا ہے، تک کا ٹائم تو ہو سکتا ہے، لیکن میں اگلے 2-3 ماہ کے اندر مجھے کوئی تحریک چلتی نظر نہیں آ رہی۔ اور یہ بات ضرور ہے کہ وہ اگر آج احتجاجی تحریک کی بات کر رہے ہیں تو یہ ان کی ایک فرسٹریشن ظاہر ہو رہی ہے۔ فرسٹریشن کیوں ہے، اس کا جائزہ ان کی پارٹی لیڈرشپ کو لینا چاہیے۔ بات یہ کہ ایک بڑی پارٹی ہے، ایک ان کا ووٹ بینک موجود ہے، انہیں کم از کم پارٹی کا جو اندرونی بحران ہے اس پہ وہ قابو پا لیں تو یقیناً پاکستان کے سیاسی محاذ پر ان کا کوئی رول بن سکتا ہے۔ ٹھیک ہے سلمان صاحب، بلال بھٹو کا سفارتی مشن اب تک کس حد تک آپ کو کامیاب لگ رہا ہے؟ دیکھیں، میں نے ان کے جانے سے پہلے ہی کہا تھا کہ وہ ایک مضبوط بیانیہ لے کے جا رہے ہیں کہ پاکستان کو ایک دنیا بھر کے اندر پذیرائی ملی تھی پاکستان کے ذمہ دارانہ طرز عمل کی وجہ سے، اور بھارت ایک امبیرسمنٹ سے دو چار ہے کہ ہمارا ایک وفد، میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بھرپور انداز سے وہاں پر ڈیلیور کیا۔ ان کے 7 وفود ہیں، وہ اگر 70 وفود بھی بھیجیں گے نا، جب آپ جھوٹ کی بنیاد پہ آگے چل رہے ہیں، ہمارے موقف کو پذیرائی مل رہی ہے، امریکہ ہمارے موقف کی حمایت کر رہا ہے۔ کہ اس سے زیادہ کیا بات ہے کہ آج اگر انڈیا زیادہ امبیرس ہو رہا ہے تو وہ ٹرمپ صاحب کی وجہ سے ہو رہا ہے کہ کشمیر کا ایشو پہ انہوں نے بات کی ہے، اور خاص طور پہ جب یہ پہلگام کا واقعہ تھا کہ کسی ایک ملک نے بھی اس کی تائید نہیں کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج انہوں نے ایک بڑی معنی خیز بات کی ہے کہ دہشت گردی پہ بھی بات ہونی چاہیے، اور اس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ اپنا رول ادا کریں۔ اور پریزیڈنٹ ٹرمپ جب پہلے بھی برسکدار آئے تھے، پاکستان تو ہمیشہ کہتا ہے بھئی یہ ایشوز ہیں، ہم اس پہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں، اور کشمیر پہ پاکستان نے ان کے سابقہ دور میں بھی انہیں سارس تسلیم کیا تھا، بھارت نہیں تسلیم کرتا۔ کیا کشمیر ایک بڑا ایشو نہیں ہے؟ کیا ان ریزولیشنز پہ بھارتی لیڈرشپ کے دستخط موجود نہیں ہیں؟ UN کے اندر گیا کون تھا؟
اور اگر مودی صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ جی وہ کشمیر ان کا اٹوٹ انگ ہے تو ان کا تو انگ توڑ کے رکھ دیا کشمیریوں نے. لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ دنیا بھارت کو اپنا طرز عمل تبدیل کرنے پہ مجبور کر سکتی ہے. دیکھیں یہ طرز عمل تبدیل ہو جاتا ہے, یہ جو حالات اور واقعات ہیں نا, جیسے ہم ابھی سیاست پہ بات کر رہے تھے کہ ایک حکمران اگلے مرحلے کے اندر وہ جیل میں چلا جاتا ہے, تو مودی صاحب کا جو ایک خمار تھا, جو تکبر تھا, جو ایک غرور تھا, جو گھمنڈ تھا, وہ تو ٹوٹا ہے. سب سے زیادہ تو آپ دیکھیں کہ انڈیا کے اندر کیا صورتحال ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بلاول بھٹو زرداری نے وہاں پر بڑے اچھے انداز کے اندر پاکستان کا کیس پیش کیا ہے, لیکن بات وہی ہے کہ یہ ڈائیلاگ آگے بڑھے گا یا نہیں, اور ڈائیلاگ کی بات ہمیشہ وہ کرتا ہے جس کا کوئی سیاسی کیس ہوتا ہے. پاکستان کا سیاسی کیس ہے, اچھی بات ہے, دہشت گردی پہ بھی بات کرے. آپ کو یاد ہوگا کہ میں پہلگام کی ساری ٹرانسمیشن میں کہتا رہا کہ صرف پہلگام واقعے کی تحقیقات کر لیں, اس خطے کے اندر سے دہشت گردی ختم ہو جائے گی. تو بات یہ ہے کہ پاکستان ڈائیلاگ کی بات کر رہا ہے, اور وہ ڈائیلاگ پہ کیوں نہیں آ رہے, نہ تحقیقات پہ آ رہے ہیں نہ ڈائیلاگ پہ آ رہے ہیں, اس لیے کہ انہیں پتہ سب کچھ کھل جائے گا. اور آپ کا اگر یہ خیال ہے کہ وہ ڈائیلاگ پہ نہیں آئیں گے ضرور. اور یہی پہ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہی سیز فائر کروانے والے خود آئیں گے یا انہیں لایا جائے گا؟ ٹرمپ کردار ادا کر سکتے ہیں. وہ اس کی ضد اور گرمی کی وجہ سے, یہ انڈیا کا واحد پرائم منسٹر ہے, 2014 سے بستقدار آیا, 2025 ہو گئے, وہ ڈائیلاگ پہ نہیں آیا. اس سے پہلے پاکستان اور بھارت کے درمیان مذاکرات ہوتے تھے, ڈائیلاگ ہوتے تھے, لیکن اس شخص کی ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے آج بھارت بھی بارود کے ڈھیر پہ کھڑا ہے.